ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اور مشترکہ قربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے، کل عصر تک آپ نام درج کروا سکتے ہیں۔ واٹس ایپ کے نمبر ہیں، آپ اس پر رابطہ کر لیں۔ آئیے ناظرین گرامی، پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ قربانی کی عید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ۔ ہر طرف قربانیوں کے سلسلے میں اس وقت جو ہے سوشل میڈیا میں ہو یا مسجد کے ممبر و محراب ہو، ہر طرف اسی کے سلسلے میں مسئلے مسائل کو جاننا، تحقیقات کرنا، تفصیلات حاصل کرنا، اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے میں کوئی پوری طرح سے ان مسائل کو چھان کر ایک کتاب میں لے آتا ہے تو وہ ایک تحفے کے طور پر اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی مولانا حبیب الرحمن رشادی صاحب کی ایک تالیف شدہ کتاب حضرت امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب کے ہاتھوں تحفہ قربانی کے نام پر اس وقت جو ہے اجرا عمل میں آئی ہے، اور لوگوں نے بر موقع اس کتاب کو منظر عام پر لانے اور اس کی اجرائی رسم منعقد کرنے پر مولانا موصوف کو یعنی مولانا حبیب الرحمن رشادی صاحب کی اس کاوش کو سراہ رہے ہیں۔ مولانا موصوف نے اس میں قربانی کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، تو مسائل کو بھی بڑی آسان زبان میں اور لوگوں کو سمجھ میں آئے ایسی عام فہم انداز میں بیان کرنے کی کوششیں کی ہے۔ ہر عام و خاص جو ہے طبقہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کا مطالعہ کر کے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہر سال جب بھی آتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ کوئی جو ہے مشترکہ قربانی میں عقیقے کی جو ہے چیزیں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں اس میں کئی لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ جو عقیقہ بھی اس میں ہو جاتا ہے، جبکہ عقیقہ جو ہے دمبے سے جو ہے وہ منسلک ہے، اس کو آپ جو ہے قربانی کے مشترکہ حصوں میں کیسا شمار کر سکتے ہیں؟ بیسک ان تمام چیزوں کو ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ قربانی میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، جیسے بہت سارے مسائل ہیں۔ نماز عید میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بہترین انداز میں ایک کتابچے کی صورت میں یا چھوٹی کتاب کی شکل میں اس کو مولانا موصوف نے لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ کتاب امیر شریعت کرناٹک اور حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب کے ہاتھوں میں اجرا عمل میں آئی، اور یہ اجرائی عمل بالخصوص الجامعۃ الاسلامیہ ام القری للبنات السور بنگلور میں منعقد ہوئی، اور یہ بھی ایک بنات ہے جس کا افتتاح اسی وقت عمل میں آیا، یعنی کہ مدرسے کا افتتاح بھی بیک وقت اور کتاب کا اجرا بھی ایک ہی محفل میں جو ہے اس وقت جو ہے عمل میں آیا ہے۔ 2 جون 2025 کو ام القری للبنات السور جنت کے بنگلور کے افتتاحی پروگرام میں حضرت والا نے یعنی کہ مولانا امیر شریعت نے اپنے خطاب میں تعلیم نسواں پر بھی بہت زیادہ زور دیا، اور اس کتاب کی بھی جو ہے پوری طرح سے اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہے اس کی ساری چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ بانی و مدرسہ مولانا حبیب الرحمن رشادی نے بھی اس موقع پر جو ہے سیدھی بات سے گفتگو کی، اور انہوں نے اس عمارت میں کبھی امیر شریعت اول نے مدرسہ انوار الاسلام کا افتتاح فرمایا تھا، تو آج امیر شریعت سوم کرناٹک اسی عمارت میں ام القری للبنات کا اقامتی و غیر اقامتی مدرسے کا افتتاح فرما رہے ہیں۔ اس کا انہوں نے تبصرہ کیا، اور اس مدرسے کی خصوصیات کو بھی بتائی کہ یہاں پر دینیات، ناظرہ، حفظ قرآن اور عالمہ، معلمہ اور تربیتی کورس میں جو ہے پڑھائی جائیں گی، اور معیاری مکتبی تعلیم کا بھی نظم کیے جانے کی انہوں نے بات کہی ہے۔ طالبات کو عربی میں گفتگو کرنا بھی لازمی قرار دیے جانے اور آخر ذی الحجہ میں داخلے جاری رہنے کا اعلان بھی انہوں نے اس وقت کیا ہے۔ تحفہ قربانی اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے یا اس مدرسے کے سلسلے میں تفصیلات حاصل کرنے کے لیے مولانا سے رابطہ کیا جا سکتا ہے براہ راست 9900147887 پر۔ ناظرین گرامی، ادھر دہلی کانگریس کے سابق جنرل سیکریٹری اور سینئر ترجمان ڈاکٹر نریش کمار نے دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کو ایک تحریری درخواست بھیجی ہے، جس میں انہوں نے
دہلی کی زرعی زمین کے سرکل ریٹ میں فوری اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کہا کہ دہلی میں زرعی زمین کا سرکل ریٹ کم از کم 10 کروڑ روپے فی ایکڑ کیا جائے تاکہ کسانوں کو اپنی زمین کا مناسب معاوضہ دیا جائے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے مانسون اجلاس کی تاریخوں کے اعلان پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مودی حکومت نے 21 جولائی سے شروع ہونے والے مانسون سیشن کی تاریخ غیر معمولی طور پر 47 دن پہلے محض اس لیے طے کی ہے تاکہ انڈین نیشنل کانگریس اور انڈیا اتحاد کی جانب سے مسلسل اٹھائی جا رہی خصوصی اجلاس کی مانگ کو نظر انداز کیا جا سکے۔ بہار کے گیاجی میں ایک دیہاتی ڈاکٹر کو درخت سے باندھ کر اس قدر بے رحمی سے زدوکوب کیا گیا کہ وہ اب زندگی و موت کی جنگ لڑ رہے۔ واقعے کے بعد پورے علاقے میں سنسنی پھیل چکی ہے۔ یہ دردناک واقعہ گیاجی ضلع کے گریپا تھانے کا ہے۔ دراصل 3 جون کو متاثرہ کی ماں کا علاج کرنے کے لیے ایک دیہاتی ڈاکٹر ان کے گھر گئے تھے۔ اسی دوران تقریباً 10 بدمعاشوں نے ڈاکٹر کو پکڑ کر درخت سے باندھا اور اس کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ لہولان ہو گئے۔ یہ خبر ہم پرائم ٹائم میں پیش کر چکے ہیں۔ ملک میں ذات پر مبنی مردم شماری کی حتمی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ذات پر مبنی مردم شماری 2 مرحلوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کا پہلا مرحلہ 1 اکتوبر 2026 سے شروع ہوگا، جبکہ دوسرے مرحلے کی شروعات 1 مارچ 2027 سے ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 4 ریاستوں اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، لداخ اور جموں کشمیر میں ذات پر مبنی مردم شماری ہوگی۔ واضح ہو کہ آزاد ہندوستان میں پہلی بار ذات پر مبنی مردم شماری ہونے جا رہی 1931 کے بعد اب تک ہندوستان میں ذات پر مبنی مردم شماری نہیں ہوئی۔ حالانکہ ملک میں ہر 10 سال پر مردم شماری کرائی جاتی ہے۔ 2011 میں آخری بار مردم شماری کرائی گئی تھی۔ اصولاً مردم شماری 2021 میں ہونی تھی، لیکن کورونا کی وجہ سے نہیں ہو سکی۔ کانگریس نے وزیر اعظم نریندر مودی پر شدید الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قیادت میں ہندوستانی خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ملک کے قومی اور سفارتی مفادات کو سنگین نقصان پہنچا۔ پارٹی کے ترجمان پون کھیڑا نے پریس کانفرنس کے دوران چین، پاکستان، امریکہ اور روس کے ساتھ تعلقات میں پیش آئی متعدد کمزوریوں کا ذکر کرتے ہوئے مودی حکومت پر سرنڈر کی پالیسی اپنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ بہار کے مظفر پور ضلع میں نابالغ بچی سے عصمت دری اور علاج کے دوران پٹنہ میں موت کا معاملہ اب راج بھون تک پہنچ چکا ہے۔ بہار کانگریس کے ریاستی صدر راجیش رام 11 رکنی وفد کے ساتھ 4 جون کو راج بھون میں گورنر عارف محمد خان سے ملاقات کی۔ کانگریس وفد نے گورنر کو ایک میمورنڈم پیش کیا، ساتھ ہی اس پورے معاملے میں مداخلت کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی میٹنگ اس سے شروع ہو گئی ہے، جس میں شرح سود میں کمی کے امکانات پر غور کیا جائے گا۔ ماہرین اقتصادیات اور صنعت کے ماہرین کا ماننا ہے کہ مرکزی بینک ریپو ریٹ میں یا 0.25% کی کمی کر سکتا ہے۔ شمالی مشرقی ریاستوں میں خاص طور پر سکم، منی پور اور تریپورہ میں شدید لینڈ سلائڈنگ اور بارش کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے۔ کئی علاقوں میں گھروں میں پانی بھر گیا ہے، جس کے باعث سینکڑوں افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ آپریشن سندور پر بحث کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس بلانے کے مطالبے کے درمیان مرکزی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آغاز 21 جولائی 2025 سے ہوگا، یعنی کہ اگلے مہینے شروع ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کسی ریاست اسمبلی کے ذریعے بنائے گئے کسی بھی قانون کو عدالت کی توہین نہیں مانا جا سکتا۔ حالانکہ اسی کے ساتھ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ مقننہ کے ذریعے پاس کسی بھی ایکٹ کو قانون عمل کے تحت آئینی جواز کی بنیاد پر چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ روس سے گزشتہ 2.5 برسوں سے جنگ لڑ رہے یوکرین کی طاقت میں اب اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے یوکرین نے روس کی سرحد میں 5000 کلومیٹر اندر تک گھس کر بڑی کارروائی انجام دے کر سبھی کو حیران کیا تھا۔ اس درمیان برطانیہ نے یوکرین کو اپریل 2026 تک 1 لاکھ ڈرون دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ روس سے جنگ کے بیچ یوکرین کو اتنی بڑی مدد کر کے برطانیہ نے اپنا رخ بھی واضح کر دیا۔ برطانیہ کا کہنا ہے کہ ڈرونز نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ ان کے ذریعے یوکرین کو بڑی مدد مل سکتی ہے، اس لیے ہم نے ڈرون کی سپلائی میں 10 گنا تک اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ MIM سربراہ اسدالدین اویسی حال ہی میں نمائندے وفد کے ساتھ سعودی عرب، کویت جیسے عرب ملکوں کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے عالمی منچ پر ہندوستان کا موقف مضبوطی سے پیش کیا، ساتھ ہی دہشت گردی کو لے کر پاکستان کی جھوٹ کی پول کھول کر رکھی۔ اویسی کی اس انداز نے ملک بھر میں خوب سرخیاں بٹوری۔ اب وہ اپنے وفد کے ساتھ ہندوستان واپس آ گئے ہیں، جہاں حیدرآباد پہنچنے پر ان کا بہترین انداز میں استقبال کیا گیا، لیکن اندرونی سطح پر تنقیدیں بھی جاری ہیں۔ مدھیہ پردیش کے جھابوا ضلع کے تھاندیلا میگھ نگر کے درمیان سنجیلی ریلوے پھاٹک کے قریب خوفناک سڑک حادثے میں 9 لوگوں کی موت ہوئی۔ منگل بدھ کی درمیانی رات قریب 2 بجے زیر تعمیر اوور برج کے پاس موڑ پر ٹرالے نے کار کو کچل دیا۔ مرنے والوں میں 8 لوگ تھاندلا کے قریب شیوگڑھ مہودا کے باشندے بتائے جا رہے ہیں، وہیں ایک دیگر مہلوک شیوگڑھ کے پاس کے گاؤں کا بتایا جا رہا ہے۔ حادثے میں ایک خاتون ایک بچہ بھی زخمی ہوا، ان کا علاج جاری ہے۔ وادی امپھال اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں موسلادھار بارش اور سیلاب کی وجہ سے زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو گئی ہے۔ ایسے مشکل حالات میں ہندوستانی فوج آپریشن جل راحت 2 کے تحت بڑے پیمانے پر راحت اور بچاؤ کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔
کویت میں شادیوں اور طلاق کے حوالے سے حالیہ دنوں میں جو اعداد و شمار سامنے اور کافی حیران کن ہے. ملک میں روزانہ تقریباً 15 کویتی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں. اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے شہریت کے قانون میں ایک اہم تبدیلی کے بعد شادی کے پیٹرن میں بھی بڑی تبدیلی دیکھی جا رہی ہے. اب کویتی مردوں میں غیر ملکی خواتین سے شادی کرنے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے اور کویتی خواتین سے شادی کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے. ادھر اسد الدین اویسی کی پارٹی ایم آئی ایم کانگریس اور آر جے ڈی کے ساتھ اتحاد کر سکتی ہے بہار میں. ذرائع کے مطابق ایم آئی ایم اور آر جے ڈی کے درمیان سیٹ شیئرنگ کو لے کر بات چیت جاری رہنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی نے بدھ کے روز امریکہ کی اس تجویز کو مسترد کر دیا جس میں ایران کو یورینیم افزودگی روکنے کے لیے کہا گیا تھا. ایرانی سپریم لیڈر نے کہا جوہری معاہدے کے لیے امریکی تجویز ایران کے قومی مفاد کے خلاف ہے، اس لیے ہم یورینیم افزودگی سلسلے میں معطل نہیں کریں گے اس سلسلے کو. ادھر اتوار کو تقریباً 500 لوگ ممبئی میں امن مارچ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے جس کا اہتمام ممبئی فار پیس کے ذریعے کیا گیا تھا جو شہریوں، کارکنوں، طلباء، خواتین کے گروپوں اور کارکنوں کا اجتماع تھا جس نے بڑھتی ہوئی نفرت عدم برداشت کے خلاف ریلی نکالی اور ہندوستانی آئین میں درج اقدار کے تئیں اپنی وابستگی کا اعادہ کیا. شام 4 بجے سے شام 6 بجے تک نکالی گئی ریلی دادر کے کوتوال گارڈن سے شروع ہوئی اور چیتنا بھومی پر اختتام پذیر ہوئی جس میں محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام پھیلاتے ہوئے شرکاء نے ممبئی میری ہے گایا تاکہ اس بات پر زور دیا جا سکے کہ ممبئی تمام ممبئی والوں کا ہے اور اس کی سیادت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا. پاکستان کے لیے مبینہ جاسوسی پر یوٹیوبر جیوتی ملہوترا کی گرفتاری کے بعد پنجاب پولیس نے چہارشنبے کے دن ایک اور یوٹیوبر جسبیر سنگھ کو گرفتار کر لیا ہے. اس نے جسبیر سنگھ سے جڑے ایک اور دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا. روپ نگر کا رہنے والا جسبیر سنگھ یوٹیوب چینل جان محل چلاتا ہے. پاکستانی انٹیلیجنس کارندہ شاکر عرف جٹ رنداوا سے جڑا ہوا پایا گیا. قابض اسرائیلی انتظامیہ نے آج بدھ کے روز غزہ کی پٹی سے تعلق رکھنے والے 8 فلسطینی اسیران کو صہیونی زندانوں سے رہا کیا جن میں ایک فلسطینی خاتون بھی شامل ہے. تمام مظلوم قیدی ان ہزاروں فلسطینیوں میں شامل تھے جنہیں قابض اسرائیل نے 7 اکتوبر سن 2023 کو شروع کی گئی جارحانہ نسل کشی کی جنگ کے دوران گرفتار کیا تھا. اقوام متحدہ کی ادارہ برائے اطفال یونیسیف کی فلسطین میں ترجمان کاظم ابو خلف نے ایک اندوہناک حقیقت کی پردہ کشائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں صحت کا نظام جس سنگین بحران سے دوچار ہے وہ براہ راست بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے. آج بدھ کے روز برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک دل دہلا دینے والا احتجاجی مظاہرہ ہوا جس میں ہزاروں انسانیت دوست افراد نے شرکت کی. مظاہرہ برطانیہ کی 6 معروف فلسطین نواز تنظیموں کی اپیل پر منعقد ہوا جس کا نعرہ فلسطین کے لیے سرخ لکیر اسلحہ بند کرو پابندیاں لگاؤ تھا، یعنی کہ غزہ مسلمانوں کی حمایت میں احتجاج درج کیا گیا. غزہ کی وزارت صحت نے منگل کے روز دل دہلا دینے والے اعداد و شمار جاری کیے جن کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض اسرائیل کی جاری نسل کشی کے نتیجے میں مزید 40 فلسطینی شہید ہوئے، 208 زخمی ہوئی. صہیونی درندگی کے خلاف بیدار و مددگار فلسطینیوں کی مجموعی تعداد شہادتوں و زخمیوں کے لحاظ سے 1,79,948 تک پہنچ چکی ہے. ادھر ناظرین گرامی، قابض ظالم صہیونی درندوں نے آج بدھ کے روز غزہ کے وسطی علاقے میں قائم شہدائے اقصی اسپتال کی چھت پر مسلط 3 ڈرون طیارے دھماکے سے اڑا دیے. یہ افسوسناک واقعہ اسے وقت پیش آیا جب اسپتال میں نہ صرف سینکڑوں مریض زیر علاج تھے بلکہ ہزاروں بے گھر فلسطین بھی وہاں پناہ لیے ہوئے تھے. ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو. اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو. وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات